बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिन हो गए हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है और वो तमाशा ये है कि ट्रंप साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर कौन कौन आएगा। और ट्रंप ने इसको भी जो है वो मुनाफा खोरी का ज़रिया बना लिया कि उसका क्लब है, उस क्लब की फीस जो है ना वो $1,000,000 है और फिर वहाँ पे अगर आप कमरा लेके रहते हैं तो और भी पैसे हैं। ये रिपोर्ट आज छपी हुई है अमेरिकन मीडिया के अंदर कि एलोन मस्क ने जो ट्रंप के दिल के अंदर रास्ता बनाया है, उसने सिर्फ उस क्लब की मेंबरशिप की कीमत बढ़ा के $1,000,000 कर दी। हैं? $1,000,000 चंगे भले पैसे होंगे, ठीक है ना? हाँ, $1,000,000 का मतलब है 30 करोड़ रुपया। ऐसे नहीं चलो 27 कर लो, 27 करोड़ 50 लाख रुपया कर लो तकरीबन। और इतने की उसने क्लब की मेंबरशिप रखी और ये इसने पिछले दिनों डबल ट्रिपल किया है। मतलब इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन उसको पता लगा कि अब लोग चूंकि मैं सदर बन गया हूं तो मेरे से करीब होने के लिए इसकी मेंबरशिप खरीदेंगे तो पैसे कमाओ। अच्छा जी, एक तो उन्होंने ये किया, ठीक हो गया। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि जनाब ये इनविटेशन जो है वो भी खास खास लोगों को मिलेंगे और जिस तरह इमरान अहमद खान न्याजी ने मुख्तलिफ जजों के साहबजादगान को और बेगमात को ये हकूक दे दिए थे कि वो पीटीआई के इतने टिकट बेच के दिहाड़ी लगा सकते हैं। सुने नहीं सागब ने साहब दे पुत्र दी ऑडियो हैं, अब्बा जी ने बड़ी कोशिश करके तुम्हारे लिए टिकट ली है और तुम इतने करोड़ रुपया सवा करोड़ रुपया लैके आया फौरी तौर पर अब्बा जी ने जफ्फी पाया, ठीक है ना? आहो वो याद है ना आपको? तो इस तरह उसने अपनी सदारती हलफ बर्दारी की तकरीब के इनविटेशन जो है ना वो भी मेरा मतलब है दिहाड़ी जगाने का पूरा पूरा इंतजाम किया है। लेकिन उसमें मसला क्या हुआ है? उसमें मसला ये हुआ है कि बदज़हीर से दो अज़ली शोधे जो हैं उनका ख्याल है कि उनको ट्रंप साहब अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में बताएं। तो शोधा नंबर 1 जो बड़ा शोधा है उसका नाम है नरेंद्र सिंह मोदी। और नरेंद्र सिंह मोदी का जो वजीर खारजा है वो कई दिनों पहले वो बेइज्जत हुआ है जाके दोहा कतर के अंदर और उसके बाद वो दोहा कतर से फ्लाइट पकड़ के बेइज्जत होने के लिए जुतियां खाने के लिए है पहुंचा है जी वहां पे है अपना वाशिंगटन। और वही वो जो वाकया आपने सुना हो कि वो मसूद जो है एयरपोर्ट पे पहुंच के इंतजार करते रहे और उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है या उनका जो दफ्तर खारजा है उसके कोई भी हुक्काम उनको रिसीव करने के लिए नहीं आए, ठीक है। और जनाब उसके बाद मौसूफ को उनके ज़ाहिर फ़ाज़ खाने ने लॉबिंग शॉबिंग करके कहा होगा यार साडा वज़ीर ख़ारजा आया है यार उन्हें पढ़ो तो जाके यार रिसीव करो यार उन्हें कुछ होना ज़रा होता है एयरपोर्ट, ठीक है। वो फिर रिसीव किया गया लेकिन बेइज्जती का आगाज़ एयरपोर्ट से ही हो गया। उसके बाद फिर जो ट्विटर के ऊपर मौसूफ की ट्रोलिंग हुई है, कभी उसे घास में लेटता हुआ दिखाएँ या बैठा हुआ दिखाएँ कि इन्विटेशन तो लेके जाऊँगा। अब वो मोदी के लिए ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर दावतनामा लेने के लिए पहुंचा हुआ है और अमरीकी इस बात का उड़ा रहे हैं मजाक। अच्छा, ट्रंप साहब के साथ एक मुश्किल ये पेश आ गई कि इलेक्शन के अंदर उन्होंने वादा किया था कि मैं इंतखाब जीतते ही 80,000 के करीब जो इंडियंस हैं उनको तो वापस भेजूंगा ना भारत, जो इलीगल और गैर कानूनी और 2 नंबर डॉक्यूमेंट से H1B लेके पहुंचे हुए थे उनको तो मैं वापस करूंगा डिस्पैच, ठीक हो गया। लेकिन ट्रंप साहब ने वापस आते ही उनके जो राइट हैंड है, आजकल वैसे इनकी और इनकी मोहब्बत जून तक की चलनी है, मई जून तक, उसके बाद इनमें आपस में लड़ाई हो जानी है। एलन मस्क की बात कर रहा हूँ। एलन मस्क ने कहा कि जनाब मैं तो इंडिया से मजीद आईटी के बंदे लेके आऊंगा। अब जो अमेरिकन जिन्होंने वोट दिया था गोरा अमरीकी कि जनाब हमें ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब मिलेंगी, और उनको जब पता चला है कि ट्रंपू का राइट हैंड एलन मस्क जो है वो मजीद इंडियन को ला रहा है, और एलन मस्क ने आते ही जनाब मस्काबाजी ये की कि एक इंडियन को पकड़ के ये एक्स का सीईओ बना दिया है।
وہ تو امریکیوں کو آگ ہی لگ گئی نا جس کو. پھر ایلن مسک نے ایک اور کیا کیا کہ جو بھی اس کے اوپر تنقید کرتا اس کا اکاؤنٹ اڑا لیتا. وہ اس لڑائی کے اندر ہماری جان بچی ہوئی ہے، یعنی کہ اہل پاکستان کے خلاف جو واہیاتیاں اور بکواسیاں کر رہے تھے انڈینز پاکستانی اکاؤنٹس کے نام کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے نام کے اوپر، اب انڈین کی لڑائی شروع ہو گئی امریکیوں کے ساتھ اور ہم تاریاں بجانے والے ہیں. ہم نے آرام سے کافی کا کپ پکڑا ہوا ہے اور ساتھ میں جناب مونگ پھلی مزے لے رہے، انجوائے کر رہے ہے نا امریکن کی اور انڈین کی لڑائی کو. تو خیر اینی ہاؤ موصوف پہنچے ہیں جی وہاں سے، اور اس وقت تک وہ رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ، جو انگریزی والا محاورہ ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی در چھڑیا نہیں جو انہوں نے نہ کھڑکایا ہو. انڈین ایمبیسی وہاں پہ بہت مصروف ہے اور بہت مؤثر ایمبیسی ہے کہ کسی طرح سے ٹرمپ صاحب کی حلف برداری کی تقریب کے اندر جناب نریندرا سنگھ مودی گجرات کے بچر کو بھی دعوت دے دی جائے. اب مودی صاحب جو ہیں اچھا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی ایلن مسکے کے ساتھ لڑائی ہوئی وہاں کے گوروں کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا نیرا تو ساؤتھ افریقہ تو کتوں آ گیا دولی نکل دیا، ٹھیک ہے. اور جناب اس کے بعد پھر ایلن مسکے نے جب چھری پھیری ہے گوروں کے اکاؤنٹ کے اوپر تو فوری طور پہ ٹرمپو بھائی جو ہیں وہ ایلن مسکے کی مدافعت کے اندر اترے. لو جناب گور کام خراب ہو گیا، اب گورے آپس میں لڑی جا رہے، ٹھیک ہے نا. ایکسٹریمسٹ گورے رائٹ ونگ کے جو ہیں مذہب پسند جو ہیں چرچ جانے والے جو ہیں وہ اس وقت ٹرمپو کو اتنے لمبے پلوتے نکال گالاں کٹ رہے ہیں انہوں، اور براستہ ایلن مسکے باز کٹ رہے ہیں. اور ایلن مسکے باز بھی جڑا کہنا نہیں چھڑاں گا ٹرمپ میرے نال ہی گئے. اس دھما چوکڑی کے اندر کچھ لوگوں نے لابی فرمیں ہائر کی ہوئی تھیں $50,000 پر منتھ کے اوپر، یعنی کہ پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، وہ دورانی نہیں تھا وہ جو توپ چلاتا ہوا پکڑا گیا تھا، ٹھیک ہے. ہاں اور وہ دورانی صاحب جیسوں کے ذریعے انہوں نے ہائر کی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے ان فرموں کے ذریعے یا ان کے ذریعے موصوفین نے جو ہے وہ اس وقت اس بات کی فل تھروٹل کوشش جاری ہے. میں پوچھا یار میں کیا شہباز گل نو کیوں ہے شہباز گل رانا صاحب نو کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جناب وہ مصروف ہیں کہیں پہ. تو اب پتہ چلا ہے کہ وہ کتنے مصروف ہیں. آج 3 ہو گئی ہے نا، ہاں 3 ہو گئی ہے کہ 2 ہو گئی، بہرحال آج 2 ہو گئی ہے، اور 2 والے دن تک 18 دن باقی ہیں ابھی تک. اور ادھر سے بھارتی وزیر خارجہ صاحب کا فل زور لگ رہا ہے، ادھر سے پی ٹی آئی کے لابیسٹ کا فل زور لگ رہا ہے. رچرڈ گرنیل نو کہا کہ بھائی تسی ساڑھے ہاتھ بالکل ٹویٹ نہ کرو، انویٹیشن لے. ادھر سے یہ بھی خبر نظر سے گزر گئی کہ ٹرمپ صاحب نے یا ان کے سٹاف نے وہ تمام لوگ جو کہ نامزد ہوئے ہیں مختلف عہدوں کے اوپر اور رچرڈ گرنیل اس میں شامل ہیں، ان سے کہا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو احتیاط سے آپریٹ کرنا شروع کریں. کیونکہ اس کے بعد رچرڈ گرنیلا چپ کر گیا، رچرڈ گرنیل جڑا چپ کر گیا تو یوتھیاں نے بھوگ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے آہو بھوگ ہی نہیں کرتا. انہوں نے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی کہ ٹرمپ نے بنیادی طور پہ اس بیان کے ذریعے رچرڈ گرنیل کو شٹ اپ کال دیے کہ چپ کر جا چولا کی کھاچ مارن دیے، وہ ہماری کسی پرائرٹی لسٹ میں نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کو جی جو انہوں نے آتے ہی اقدامات لینے ہیں ان اقدامات کی فہرست پیش کر دی گئی ہے، اور اس فہرست کے اندر عمران احمد نیازی تو کجا پاکستان بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جن معاملات کے اوپر انہوں نے فوری طور پر رسپونڈ کرنا ہے اور بولنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لابنگ کے پیسے تو گئے کھاتے، ٹھیک ہے. اب صرف یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے کوشش کی تھی، اور دماغ شاہ دماغ وہی ہیں کہ جناب آکسفورڈ کے وائس چانسلر ان کو منتخب کروایا جائے، اور پھر جناب جو بادشاہ ہے برطانیہ کا چارلس وہ کہے کہ جناب لائے ہمارے لاڈلے کو چانسلر کو، اور پھر پاکستان گورنمنٹ کو رہا کرنا پڑ جائے گا. اب یہ ہے کہ جناب اگر ٹرمپ اپنی حلف برداری کی تقریب کے اندر عمران احمد خان نیازی کو بلا لیتا ہے تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ٹرمپ کو کہے گا اللہ کتھے میرا یار عمران، میں انہوں جبھی پانی ہے سینہ سارا ہے
تو وہ جناب پاکستان حکومت کو عمران خان کو چھوڑنا پڑ جائے گا. حد ہے ویسے یار، حد ہے. اور پھر دیکھیں ایک حماقت کرتے ہیں، ایک جھوٹ بولتا ہے ایک بندہ دوسرے سے، دوسرا اس کے اوپر پھر محل تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ یوتروں کی یہ حالت ہے، یہ جھوٹ کی پیداوار ہے، جھوٹے لوگ ہیں. وہ اس کے اوپر پھر پورا ایک محل تعمیر کرتا ہے اور پھر وہ محل بیچنے نکل جاتا ہے. اور آگے اتنے عقل کے انے ہیں کہ وہ محل بکتے بھی ہیں مہنگے دام. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں لوگ کی کروڑا پتی اربوں پتی سے نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو وہ جناب ہے جی. تو بہرحال اس وقت امریکہ کے اندر یہ گمسان کا رن پڑا ہوا ہے. پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کو انویٹیشن لے سکتا ہے، فوری طور پہ یوتھر جو ہے ٹگا ٹک وہاں پہ پہنچتے ہیں اور جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ دیں گے کسی طرح سے عمران خان نیازی. اب عمران خان نیازی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنوکٹڈ آدمی اور جیل کے اندر ہے، سزا انہیں ہو چکی ہوئی ہے. کیا امریکی صدر ایک سزا یافتہ کنوکٹڈ آدمی کو طلب کر سکتا ہے؟ یہ سائڈ پہ رکھ دیجئے کہ اس کنوکشن کی ابھی اپیل ہونی ہے، اس کنوکشن کو معطل بھی کر دیا ہے عدالت نے، ختم نہیں کیا، معطل کیا ہے، اس لیے تو بیل لی ہے. ٹھیک ہے، اس کنوکشن میں ان کی بیل بھی ہو چکی ہے. تو اگر 6 تاریخ کو ایک اور کنوکشن آ جائے تو کیا پھر دوسری دفعہ کنوکٹڈ شخص کو جس کے خلاف پہلی کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ کی ہوئی ہے عدالت نے اور وہ اپیل میں ہے اور ایک کنوکشن اور بول گئی ہے، اس کے بعد ٹرمپ اس کو انوائٹ کر سکتا ہے؟ جی اتاولی طبیعت ٹرمپ صاحب نے پائی ہے. ٹھیک ہے، اتاولا پن جو ہے اس کے تحت تو آپ کہیں گے کہ بالکل ٹرمپ سے ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اڑدی جاندی مکھی کولوں باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہیں گے کچھ ہی ہو سکتا ہے بھائی، ٹرمپ صاحب سے کیا بعید ہے. لیکن فی الحال انویٹیشن نہیں مل رہا اور آپ نے انجوائے کرنا ہے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. دونوں طرف سے دونوں جگہ کے جو ٹرمپ ہیں پاکستان اور بھارت کے، وہ جینون ٹرمپ جو اصلی ٹرمپ ہے اس کی حلف برداری میں کی تقریب میں جانے کے لیے اتاولے ہوئے پڑے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.